آج ہمیں ماننا پڑے گا کہ ملک ریاض ہیں بڑی زبردست شخصیت. انہوں نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ہم سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ ملک ریاض کی تصویر لگنی چاہیے. ہمیں ان کے نام کا ایک سکہ جاری کرنا چاہیے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کیا ہے جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. آج ہمیں ماننا پڑے گا کہ ملک ریاض ہیں بڑی زبردست شخصیت. انہوں نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ہم سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے اس تمام نظام کا کچا چٹھا کھول کے ہمارے سامنے دھوپ پر لٹکا دیا ہے. ہر بنیر کے اوپر انہوں نے اس نظام کے اندر کے تمام جو خلیے ہیں وہ ہمیں بتا دیے ہیں. اتنا بڑا واقعہ، منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا ظاہراً کیس، لیکن اس تمام نظام کے اوپر ایک ایسی خاموشی طاری ہوئی ہے کہ قبرستان کے اندر مردے بھی آپ کو بولتے اور گنگناتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ہمیں لمبے لمبے لیکچر دیا کرتے تھے، اب مکمل طور پر دم دبا کے زبان کو تالو سے لگا کر اور دانتوں کو بھینچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کابینہ کے ایک منسٹر نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب ہماری تو اوقات نہیں ہے، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، ہماری تو اوقات نہیں ہے. چند ایک لوگوں نے اس کے اوپر توجہ دی ہے. ہمیں تو کابینہ کے اندر بتایا گیا شہزاد اکبر نے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کیس سے بچ بچا کے نکل جانا ہے، اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی. ہم نے کہا کہ آپ کی کابینہ کو جو ہیڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب، جو پاکستان کو ہر وقت ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، اس اسلامیات کی کتاب سے جنہوں نے خود ہی بنی گالہ میں بیٹھ کر تحریر کی ہے اور جس کا تاریخ سے کوئی بڑا تعلق واسطہ ہے نہیں، تو ان کے دل پر کیا چھریاں نہیں چل رہی؟ اس کے اوپر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے. ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ وفاقی کابینہ نے شیخ رشید کے ذریعے جو بیان جاری کروایا ہے کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ نہیں کریں گے، وہ اس تمام کنسنسس کی اتفاق رائے کی صرف ایک چھوٹی سی کڑی ہے جو کابینہ کے اندر نظر آئی. تمام لوگ اس کے اوپر اتفاق کر رہے تھے، وزیر اعظم سمیت، کہ جی ہم نے اس معاملے کو ہاتھ نہیں لگانا. تو ملک ریاض کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ کمال شخصیت ہیں کہ انہوں نے وفاقی کابینہ جو پاکستان کے اندر ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتی ہے اور جس کا قائد جو ہے دنیا بھر کے اندر ہر کسی کو لیکچر دیتا پھر رہا ہے، چاہے وہ شی ہو، چاہے وہ پیوٹن ہو، چاہے وہ UN سیکرٹری جنرل ہو، اور پاکستان کے تو 22-22.5 کروڑ عوام کو انہوں نے اتنے لیکچر دیے ہیں کہ اب جب لیکچر نہ آئے تو ہمیں ایک کوفت ہونے لگ جاتی ہے کہ نہ جانے دن کیسے گزرے گا. وہ بھی اس کے اوپر خاموش ہو گیا. تو یہ تو ہوا وفاقی کابینہ کا معاملہ. جو احتسابی ادارے ہیں ان کے تمام تیزابی ٹوٹے جو ہیں مکمل طور پر تحلیل ہو گئے ہیں. اب وہ ایسے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کرپشن کا کیس کوئی ٹیک اپ کیا ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک ریاض صاحب نے کرپشن کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بادی النظر میں، اور یہ وہی اصطلاح ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بادی النظر میں اگر کوئی آپ کو شواہد نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایکشن تو لینا چاہیے. بغیر شواہد کے اور بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گریٹیفیکیشن کے آپ نے اس ملک کے سابق پرائم منسٹر خاقان عباسی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیس کتنا بودا ہے. بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی بنیاد کے آپ نے اس ملک کے فائنانس منسٹر کو، ایک کا آپ نے پاسپورٹ کینسل کر دیا، دوسرے کا آپ نے جیل کے اندر ڈال دیا. مفتاح اسماعیل کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایسی اسکیم جس کے اوپر سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بھی اسکیم بنی ہی نہیں ہے، تو اس سے قوم کو قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچا. اس کے اوپر آپ نے پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹ فہد حسین فہد کو جیل کے اندر رکھا ہوا پچھلے 1.25 سال کے اندر. ایک ایسی اسکیم جس کا وجود تو ہے اور جس کے اوپر بین الاقوامی طور پر اتفاق رائے بھی موجود ہے کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے اور اس کے اندر انٹرنیشنل فنڈنگ بھی موجود ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ نے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو تہس نہس کر دیا ہے. شواہد ہے نہیں، بندے اندر کیے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. ضمانت پر ایک بندہ باہر جاتا ہے اور ضمانت کورٹ قبول کرتی ہے اور ریفرنس دائر کیے بغیر آپ اس کی جائیدادیں منجمد کر دیتے ہیں. یہ اتنا سخت نظام ہے، یہ تو بالکل آپ کو ایک تاتاری قسم کی اس میں کیفیت نظر آتی ہے. لیکن یہ تمام تاتاری کیفیت جو ہے تحلیل ہو گئی ہے جب سے ملک ریاض صاحب کا معاملہ آیا ہے. تو بہت طاقتور شخصیت ہے، انہوں نے اس احتسابی نظام کو ٹھوک کے رکھ دیا. اور پھر وہ لوگ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ریاست کو چلانا کیسے ہے
اور اس ریاست کو ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے، اس کے تحفظ کی ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. ہم نے اس ریاست کو توڑنے والے، اس کے وسائل کو ایکسپلائٹ کرنے والے، ان سب کو بس ہم نے تہس نہس کر دینا ہے. مکمل طور پر خاموشی طاری ہے. اور چوتھا وہ ستون، میڈیا کا ستون، جس کے پاس ہر چیز کا سلوشن موجود ہوتا ہے. ہر سیاستدان کا کچا چٹھا اٹھا کے بیان کرتے ہیں، ہر بیوروکریٹس کے گھر کی خواتین کے سر کے اوپر سے چادر کھینچ لیتے ہیں، ہر دیوار کے پیچھے جھانک رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. مکمل طور پر خاموشی. وہ مالکان جو ہر وقت میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں، جب ان کو بالخصوص چپتیں لگتی ہیں تو پھر میڈیا کا فریڈم یاد آ جاتا ہے. اور جب صحافیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جن کی تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، جن کو نوکریاں سے نکالتے ہیں، اس کے اوپر دم ساتھ لیتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہیں. تو ملک ریاض صاحب ایک عظیم شخصیت ہے، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے. ہمیں اس ملک کے اندر خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل یا فاض جیسے لوگوں کی طرح نہیں بننا چاہیے. ہمیں اس ملک کے اندر ملک ریاض جیسے لوگوں کے لیے بننا چاہیے. قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ ملک ریاض کی تصویر لگنی چاہیے. ہمیں ان کے نام کا ایک سکہ جاری کرنا چاہیے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کیا ہے جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. انہوں نے اس نظام کا تمام کچا چٹھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا، بیان کر دیا ہے. اور اب اس نظام کے حمام میں یہ نظام خود مکمل طور پر سطر کے بغیر کھڑا ہے.